آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وإليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ دل کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ دل کلمہ پار اتارے کلمہ کہہ کلمہ دل کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ دل کلمہ پار اتارے کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ افضل
ذکر الہی کلمہ حضرت نال گواہی کر کلمہ تے آدھے کلمہ کہہ کلمہ کر کلمہ تے آدھے کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ پھر کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ تین کلمہ پار اتارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ سورج چند تو روشن کلمہ پڑھے ہوئے چاند کلمہ سورج چند تو روشن کلمہ پڑھے ہوئے چاند بہجن اند غبارے کلمہ کہہ کلمہ بہجن اند غبارے کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ پھر کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ تین کلمہ پار اتارے کلمہ کہہ کلمہ تین کلمہ پار اتارے کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ وچ قبر دے ساتھی ہور نہ ساتھی گھوڑے ہاتھی کلمہ وچ قبر دے ساتھی ہور نہ ساتھی گھوڑے ہاتھی ایک کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ ایک کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ پھر کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ تین کلمہ پار اتارے کلمہ کہہ کلمہ تین کلمہ پار اتارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ نور دے تخت بہاوے پھول سرا پل بچ لگاوے کلمہ نور دے تخت بہاوے پھول سرا پل بچ لگاوے سیدھے چھتر جلاوے کلمہ کہہ کلمہ سیدھے چھتر جلاوے کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ پھر کلمہ کار سوارے
کلمہ کلمہ دوزخ ٹھا دے کلمہ 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 یار پیارے کلمہ کلمہ دل کلمہ کار سوارے کلمہ کلمہ دل کلمہ پار اتارے کلمہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا پکارے کلمہ کلمہ نوشا کھڑا پکارے کلمہ کلمہ کر نوشا کھڑا پکارے کلمہ کلمہ سن نوشا کھڑا پکارے کلمہ کلمہ میرا مرشد کھڑا پکارے کلمہ کلمہ پیارا بابر کھڑا پکارے کلمہ کلمہ سونا بابر کھڑا پکارے کلمہ 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 یار پیارے کلمہ کلمہ تین کلمہ کار سوارے کلمہ کلمہ تین کلمہ پار اتارے کلمہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ذکر دا ذکر خدا کردہ اے قرآن گل سدائی دی نہیں جے کر دل نہ پاک بے سوز ہوئے ہو تے بے وضو میں کرت سنائی دی نہیں اے ہو دین ہے حق نو اے من لینا حق من کے جان اے بچائی دی نہیں کشتی خضر ڈوبے بچہ مار دے وے ایتھے عقل گلزار دھڑائی دی نہیں کھیتی عمل میری ہری
بری کر دے ادھی رات دے نیراں دعوا ستائی میرے معاف قصور ضرور مولا ہو تین شاہیاں دے پیراں دا تیری گلی جو پھرن صدا کر دے اونا شاہی فقیراں دعوا ستائی درے پاک گلزار منظور رکھی ہو زینب پاک دے ویراں دا واسطائی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد نعوذ باللہ وهو السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے اللہ تعالیٰ دے پیارے تے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پیارے تے سونے سونے تے پیارا پیارا کلمہ طیبہ دے درود و سلام پڑھنے والے تے دیگر نیک اعمال کرنے والے پیارے پیارے امتی ہو خوش نصیبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں دے ہوتے کہ کسی بھی طریقے نال کسی بھی موقع تے بہانے نال جدوں بھی اہل ایمان کٹھے ہو جان تے سونے رب نو تے دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو یاد کرن دا موقع مل جائے تے اج دا اے موقع بھی اللہ دی رحمتاں دے وچوں ایک رحمت دے حاصل کرن دا ہی موقع ہے کہ مطلب یاسر صاحب دے والد صاحب دے دسویں دے حوالے نال محفل پا کے دن میں یوم جمعۃ المبارک ہے تے محبت دیاں نسبتاں جوڑ دیاں ہویاں کہ یہ جمعۃ المبارک جڑا ہے اس مہینہ جمادی الثانی جہدے وچ سالانہ ہے وصال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے تے جہدے وچ میلاد فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے تے نالے دے نال ہور بھی برکتاں جڑ جاندیاں نے کہ مکے تے مدینے دے وچ ماہ رجب شریف دا آغاز ہو چکیا ہے یا ماہ رجب دی پہلی تاریخ ہو چکی ہوئی ہے تے ماہ رجب اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں دا مہینہ ہے اور انشاءاللہ جب بعد مغرب پاکستان وچ بھی دا آغاز ہوئی جائے گا اور یہ مہینہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ دے میلاد اقدس دا بھی ہے کہ جنیاں اللہ دے محبوبہ دیاں نسبتاں نال جوڑ لئیے تے انہی ہی برکتاں جڑیاں نے اس نسبتیاں ود جاندیاں نے جس طرح کہ آج دی اس محفل دی نسبت یقینی طور تے اس نیت میں رکھی گئی ہے لیکن جنیاں نسبتاں جوڑاں گے اور جتنے بھی حاضرین نے مساقات اسی کسی محفل دے جانے ہاں تے یہ سوچنے ہاں کہ بھئی آج نے انتظام کیتا ہویا ہے انہیں سارا ثواب اینو ہی ملنا ہے تے ساڈا آنا جانا تے ہمیں کھیچ لیے پھر اس طرح اسی سوچنے ہاں کہ جی فلاں نے تے کسی بزرگ دے واسطے یا اپنے والدین دے وچوں کسی دے واسطے انتظام و اہتمام کیتا ہے
تے ساڈا آنا جانا تے کھیچل ہی ہونی ہے بھئی ثواب دے فلانے دے والدین کو ہی پہنچنا ہے تے سانوں اتھوں کدا لبنا ہے آن جان دا ٹائم جڑا کڈنا کیونکہ انسانی فطرت ہے بغیر فائدے تو ٹائم کڈنا انسانوں دے واسطے کافی ڈاڈا مشکل ہے لیکن ایک گل یاد رکھو کہ سونا رب بڑا غفور رحیم ہے تے او دے خزانیاں دنیا رحمتاں دی وسعت جڑی ہے او اوتھوں شروع ہوندی ہے کہ جتھوں نے فرمایا کہ میری رحمت بولو نا امید نہ ہو کیوں کہ جدوں تہانوں اپنے آلے دوالے اگے پیچھے سوچ سمجھ وچ کدھر بھی کوئی آسرا نظر نہ آوے تے پھر جان لو کہ میری رحمت جڑی ہے وہ تہاڈے کول ہے اونے کول تسی بس اپنی نیت تے ارادہ تے امید نہ توڑیا جے تے بس پھر خیر ہی خیر ہے سبب ہوئے نہ ہوئے چاروں طرف نیرے ہون پاویں دنیا دے تے آخرت دے ذات دے باطن دے تے اسی طرح یہ ہمیشہ یاد رکھیا کرو کہ اللہ تعالی غفور رحیم نے دنیا دے وچ بھی رحمتاں تے نعمتاں دی اتنی زیادہ کثرت رکھی ہوئی ہے تے آخرت الحمدللہ نعمتاں تے انعامات دے نال بھری ہوئی ہے لیکن جڑا ابتدائی مفہوم مقصد سی کہ جان لو کہ اللہ تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوئے سجان اللہ پاویں کوئی بھی ہوئے جگہ پاویں کسی دی مرضی ہوئے لنگر پاویں جویں مرضی انتظام کیتا ہوئے اور تہاڈا آنا تے جانا خالی نہیں جانا سارے جھولیاں بھر کے جانا دے اے خالی جڑا سونا رب جڑا ہے یہ ساڈے ذکر دا خالی کھالے بوجھ دا نہیں جی نیت نہ بھی کرو نیت نہ بھی جڑا کر سکے جو دے ماں پیو اگو ہونا دے ماں پیو حتیٰ کہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے آدم علیہ السلام تک سارے اباؤ اجداداں دیاں ہزاراں تے لکھاں سالاں پرانیاں قبراں دے وچ بھی جڑا اے ثواب اوتھے پہنچ جاندا ہے ایدیاں برکتاں جڑیاں نے اسی جدو اپنے کام کاج نو چھڈ کے آونے ہاں تے سونے رب نو پتہ ہوندا ہے اے میرے تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد واسطے گئے نے تے میں انہاں دی اوتھوں بھی جھولیاں بھرنیاں تے انہاں دے پیچھے بھی کام دا دھیان میں ہی رکھنا ہے اس واسطے اے جدو بھی یہو جیاں محفلاں ہون تے اے سمجھیا کرو کہ اگلے دا تے جڑا فائدہ ہے سونے رب نے ساڈیاں بھی جھولیاں ساڈیاں امیداں تو ود بھر کے کلنا تھا تے اے ابتدائی نیت ہمیشہ ہی ہر ذکر علی محفل دے وچ اے نیت رکھیا کرو تے انشاءاللہ سارے دے دامنی پرے جان کے تے ہن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک پیاری سی حدیث مبارکہ تے وقت نزاکت تے تواڈے تے میرے سارے دے مدنیت اس واسطے کوئی شریعت دی یا روحانیت دی کوئی وڈی گل تے نہیں چھڑی جا سکتی لیکن ایک نصیحت والی گل جو سارے دے واسطے ہی بڑے فائدے دا باعث ہے تے کیونکہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک ایک بول دے وچ سونے رب نے او رحمتاں رکھیاں او برکتاں چھپائیاں کہ جڑیاں دنیا دے تے لے کے تے آخرت دے ہمیشہ تک جڑا بھی خزانیاں تک وہ رحمتاں جاری رہنیاں نے تے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اے پیاری پیاری حدیث مبارکہ نو حدیث مبارکہ تے عربی چندی ہے لیکن دونوں مفہوم جڑا دس دے ہویاں پھر دی مختصر دی نصیحت کر کے تے کلمہ طیبہ دے درود و سلام دا ذکر و ورد و وظیفہ کرنے آ تے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں بھی کوئی ایمان والا کوئی بھی نیک عمل جنت دی نیت دے نال کرتا ہے آخرت دی آخرت ظاہر ساری آخرت دا نچوڑ دے جنت ہے باقی تو دے مرحلے نے محشر بھی ودا مرحلہ ہے تے پھر صراط بھی ودا مرحلہ ہے اور اسی طرح ہی جنت دوزخ دے تے میزان دے سارے مرحلے جڑے نے حوض کوثر دا پانی ہویا یہ ساریاں دی آخرت دیاں منزلاں نے لیکن جڑی حقیقی منزل ہے وہ سجے کھبے دونوں پاسے ایک پاسے منزل جنت ہے تے ایک پاسے جڑی منزل دوزخ ہے تے حضرت سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں بھی کوئی ایمان والے جنت دی نیت دے نال کوئی نیک عمل کردے نے کہ اللہ تعالیٰ انہاں نو جنت جڑی
جڑی ہے وہ اجر دے وچ عطا کر دیتا ہے تے دنیا انعام دے وچ عطا کر دیتا ہے تے اے ویکھو کتنا بڑا احسان ہے کہ ایہو جہا سودا کہ جدے جو گھاٹا ہی کوئی نہیں اے ہن اگوں اے سودا اسی جڑا سونے رب دے نال او دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق جس طرح کہ اج ملک اشتیاق صاحب شاہی قادری انہاں نے ایک محبت دے وچ اشارے ثواب دی انہاں دے آخرت دے بلندی درجات دی محفل پا کے تے لیکن نا جس طرح میں پہلے ابتدا دے وچ بھی عرض کیتا ہے کہ عام آن والے نو سونے رب دیاں رحمتاں برکتاں تے نعمتاں دا شمار جڑا ہے وہ اسی تے کر ہی نہیں سکتے وقت دی نزاکت ورنہ اے سمجھان واسطے بڑیاں بڑیاں سونیاں سونیاں حدیثاں انہاں دے وچ بڑے بڑے سونے جڑا نقشے دسے گئے نے تے اس واسطے انہاں محبتاں دے وچ پاویں اولاد ہوے تے پاویں کوئی بھی عزیز و اقارب ہوے تے میں جس طرح تانوں رہنمائی کیتی ہے کہ جتھے بھی تسی سونے رب نو دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو یاد کرو اور نیت کر لو تے بہتر ہے اور نہ بھی نیت کرو تے ہمیشہ یاد رکھو کہ تواڈے ماں پیو پل کے پورے اباؤ جداد نو ثواب پہنچنا ہے تے اسی طرح سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب جمعہ تے یوم جمعہ دے وچ تواڈے فوت ہونے والے دیاں روحاں جڑیاں نے وہ تواڈے گھراں وچ تواڈے کول ہوندیاں نے تے سونا رب انہاں نوں اجازت دیندا ہے تے وہ تواڈے کول آ کے تے تواڈے کولوں نیکی دا تقاضا ثواب دا تقاضا کردیاں نے کہ ساڈی اولادوں کہ تسی اسی تانوں اس دنیا دے قدرت نے ایک پیدا کرن دا سانوں ذریعہ بنایا تے اللہ تعالیٰ اپنی پہچان واسطے قرآن پاک دا جتوں آغاز بھی ہو رہا ہے جڑا آیات مبارکہ تو اسی طرح پورے قرآن کے مضمون کو دیکھو تے سونا رب بار بار جڑا ہے وہ تخلیق دیاں گلاں دسدا ہے کہ تخلیق تو پہچانو مینو اے زمین و آسمان دی تخلیق دا کدی حوالہ دیتا ہے کدی اے زمین و آسمان دے وچ پائیاں جانے والیاں چیزاں دا بھی حوالہ دے دے کے سمجھاتا ہے تے پھر ایک مرد تے عورت یعنی ماں تے پیو تو اولاد دے پیدا ہون دا بھی جڑا ہے وہ سارا ایک ایک پہلو جڑا قرآن دے وچ سونا رب یہ دس دے پیا کہ مینوں پچھانو کہ مینوں پچھانو کہ انسان اپنی مرضی نال اولاد بھی نہیں پیدا کر سکتا کہ اولاد پیدا کرنے والا لطفے دا پیدا کرنے والا میں او دے وچ روح بھرن والا میں ان ماں دے پیٹ دے وچ پالن والا میں تے ماں پیو نو ذریعہ بنانا والا بھی میں ماں پیو نو ذریعہ بنانا والا بھی میں انہاں دے وچ جدو اولاد پیدا ہو جائے انہاں دے وچ اس اولاد نو سنبھالن دی تے پالن دی جڑا محبت پر پیدا کرنے والا بھی میں تے جدو رب آندا ہے کہ جدو میں نہ ماں پیو نو ذریعہ بنایا ہے ایدیاں صفتاں سونا رب جدو ماں دے پیٹ دے وچ لطفہ تخلیق ہوتا ہے تے اللہ دیاں صفتاں او دے 99 نام نے تجزا او دے صفت خالق دی جڑی ہے او ماں دے باپ دے اوتے او صفت پیندی ہے اللہ دے اس نور دی تجلی پیندی ہے تے تاں ماں دے پیٹ دے وچ لطفہ جڑا ہے تخلیق بندا ہے اگوں ویکھو پھر لطفہ تخلیق ہو گیا تے اے دے نال ہی سونے رب دیاں صفتاں دے وچوں جڑا سونا رب کہندا کہ میں یحیی میں زندہ کرن والا ہاں تے سونے رب دے یحیی دی او دے زندہ کرن دی تجلی پیندی ہے تے ماں دے پیٹ وچ پھر اس نوں تے وہ زندگی مل جاندی ہے تجلیاں تے غور کرتے جاؤ اے میرے سونے رب نے ماں پیو کو برکتاں بخشیاں ذرا میں فقط مختصر بڑے چھوٹے طریقے نال میں چھوٹے چھوٹے گلاں دس دیواں کہ تاکہ اے ساڈے سارے دے واسطے سبق ہے کہ اے سونا رب کیویں تجلیاں پہ پاندا ہے تے پھر زندگی عطا کرتا ہے پھر زندگی عطا کر کے زندگی نو برقرار رکھن واسطے ماں دے پیٹ دے وچ بھی سٹھے اس بچے نوں ضرورت ہوندی ہے تے سونا رب اپنے رازق ہون دی رزاق ہون دی صفت جڑی ہے او ماں دے اوتے پاندا ہے تے ماں دے جسم دے وچوں خون دے وچوں بچے نوں روزی تے جڑا رزق ملن لگ پیندا پھر ہن سونا اینے چ کام تے نہ مکمل ہوندا تے ہن
رزق مل گیا، وہ رزق دے نال اس چھوٹے جے نطفے نو وجود نو سونے رب نے پالنا بھی ہے، وہ وڈا بھی کرنا ہے، تے پھر سونے رب دیاں صفتاں دے وچوں رب جدا مطلب ہے پالن والا، یہ سونا رب اپنے صفت رب دے نور دی جڑا تجلی ماں دے پاندا ہے تے او لطفہ پلن لگ پیندا ہے، بڑا وجود ہون لگ پیندا ہے بچے دی صورت جڑا جسامت اختیار کرن لگ پیندا ہے، تے پھر کام ایتھے وجہ لے مکمل ہوندا بھئی سونا رب اپنے کلام دے وچ فرماندا ہے کہ وہ سونا رب ماں دے پیٹ دے وچ تہاڈیاں صورتاں بناتا ہے، یعنی سونا رب جڑا پھر اپنے مصور ہون دی پھر اپنے مصور ہون دی تجلی پاندا ہے تے جدے نال پھر ساڈی صورت جڑی ہے سونا رب ماں دے پیٹ وچ بناتا ہے، پھر بھئی ماں نے چلنا ہے پھرنا ہے کم کاج بھی کرنے کرانے نے تے سونا رب ماں دے پیٹ دے وچ حفیظ ہوندیاں صدقیاں ہویاں جڑا حفاظت وچ فرماندا ہے، بس کیڑیاں کیڑیاں شاناں بیان کیتیاں جان کہ جیڑیاں صرف 9 مہینے دے جڑا مرحلے دے وچ سونا رب ماں دے پیو دے اوتے تجلیاں پاندا ہے، ایویں نہیں سونے رب نے کہا کہ ماں پیو نو ایک نظر نال ویکھو تے قبول شدہ حج دا ثواب پوچھیا کہ صحابہ نے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جے بار بار ویکھیے تے فرمایا جنی واری ویکھو اونی واری قبول شدہ حج دا ثواب، یہ دے پیچھے برکتاں کی او سونا رب او کعبے نو کبھی بھئی مٹی نال بنایا گیا، پتہ لے نا کعبہ جڑا ہے وہ انسانی ہتھاں نال ابراہیم علیہ السلام اسماعیل تے اسحاق علیہ السلام نے مل کے ایک گارے مٹی تو بنایا گیا، سونے رب دا گھر انسانی ہتھاں نال بنایا گیا، وہ جڑا انسانی ہتھاں نال بنایا جاوے کہ ہوے میں مٹی دا گھر تے صرف رب دی ایک نسبت، صرف رب دی دے نال ایک نسبت جے اے بیت اللہ اے میرا گھر تے ماں پیو دے اوتے ترودیاں بڑیاں ہی صفتاں نال بڑے رشتے دے نال تے پھر ایتھے بھئی خانے کعبے نو تکیا، خانے کعبے نو تکیا او پورے حج دا ثواب نہیں جے ملدا، حج دی بڑی لمبی جوڑی کھیت دے جنہاں نے حج کیتا ہے انہاں نو پتہ ہے کہ حج کرن وچ کتنی کھیچل کرنی پیندی ہے، اگوں پھر بھی نہیں پتا قبول ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ثواب ملنا ہے کہ نہیں ملنا، پیسے حلال نے سن کے حرام دے سن، کوئی رکن پورا ہو گیا کہ رہ گیا، کوئی گل رب نو پسند آئی ہے کوئی نہیں پسند آئی، بس کہ ویکھو اوتے کعبے دیاں زیارتاں بھی کر لو دعا بھی کر لو، عمرے دے سارے ارکان تے حج دے سارے ارکان بھی پورے کرو، اور جاتیاں اینیاں کھیچلاں او پیسے دیاں اینیاں کھیچلاں تے ایک صرف ایک نظر جڑی تک لو تے قبول شدہ حج دا ثواب، یہ برکتاں دا تقاضا ہے جڑی حدیث مبارکہ دسی، اس واسطے اپنے ماں پیو دے واسطے اپنے واسطے جڑا جنت دی نیتاں دے نال جڑا کھلے دل دے نال صدقہ جاریہ دے واسطے جو بھی تسی نیک کام کرو، یہ نہ سوچنا کہ ساڈا اپنا کی بنے گا اور بیوی دا کی بنے گا بچیاں دا کی بنے گا، اور جدو سونے رب نے اور سوتا ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑیے آ بھئی جدو تانوں اللہ دے شک نہیں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے شک نہیں تے پھر انہاں دے وعدے دے اوتے جڑا کمزور کیوں پیندے ہو، جو سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے تے پیچھے اللہ دا اعلان ہے، کیونکہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کولوں کوئی گل نہیں فرماتے، تے آپ نے جدو فرما دیتا کہ جنت دی نیت، وہ جنت دی نیت بھاویں اپنے ہاتھ کر لے، وہ جنت دی نیت ماں پیو واسطے کر لے، وہ سانجی بھاویں کر لے، وہ بیوی بچیاں دی نیت بھی کر لے، خاندان دی نیت کر لے، وہ نیت جنی مرضی وسیع کر لے، سونے رب دے خزانے کیڑے چھوٹے ہیں، اوتھے تے جنت دا ایک گھر، جنت دا جڑا ہے ایک گھر ساڈی اس زمین نال وڈا ہونا ہے، اینیاں رحمتاں تے اینیاں برکتاں اس سونے رب نے اجر دے وچ رکھیاں ہوئیاں، تے جدوں پتہ بھی چل گیا کہ گھاٹے والا سودا ہے ہی نہیں،
کہ اپنے آستے کریے، ماں پیو کی نیت نال کریے، اور پورے ایمان والے بہت جداد کی نیت نال کریے، بیوی بچیاں کی خاندان کی نیت نال صدقہ جاریہ یعنی جنت کی نیت نال عمل کر لئیے، پاویں دل و زبانی توفیق ہے وہ کلمہ طیبہ دے درود و سلام دا ذکر کرتا رہے، اور جن جسمانی توفیق ہے وہ صلاۃ تسبیح نوافل نے اس میں کوئی بھی عبادت کرتا رہے، اور جن مالی توفیق ہے وہ رب دی راہ وچ اپنا مال دے رزق جڑا خرچ کر کے تے جن تینے ہی توفیقاں نے وہ تیناں طریقیاں دے نال ہی جنت دی نیت نال جدوں نیک عمل کر لوے، اپنی بھی اپنے ماں پیو دی بھی اپنی بیوی بچیاں دی بھی، چلو تاکہ تہاڈے دا سودا بالکل ہی نہ رہے کہ جدوں میں یہ ماں پیو دے واسطے کرنا پیا وا تے مینوں اپنے آپ نوں تے بیوی بچیاں نوں بھی فائدہ لب جانا ہے، لیکن آٹا تے پھر بھی نہیں کہ سونے رب نے کیا کہ دنیا تو اگر ماں پیو چلے گئے نے ٹھیک ہے تیری عقل دے وچ شیطان دے وسوسہ پانا ہی پانا ہے، اونے تینوں روکنا ہی روکنا ہے، اونے تیرے دل دے وچ خیال پانا ہی پانا ہے کہ ڈر ڈر پیاد نال خرچ کر اور بہتا ہاتھ نہ کھلا کر ہاتھ تانگ رکھ تیری اپنی تنگی نہ ہو جائے کدھرے اور تیرے بیوی بچیاں کا کی بنے گا کہ اس وقت اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اے فرمان کو یاد کر لیا کرو کہ انہوں نے تے اعلان فرما دیتا ہے، وعدہ فرما دیتا ہے کہ تسی جنت دی نیت نال عمل کرو کہ جنت تانوں اجر وچ مل جانی جے تے دنیا انعام وچ مل جانی گھاٹا نہیں دے انہوں کو ساری ذمہ داری ہے، اسی ایمان دے تے بڑے پکے ہیں، کلمے دے جان دے دیں گے لیکن غور کرتے ہوئے لوگوں کے اللہ پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے وعدے دے اوتے جدو عمل کرن لگنے آنا تے شیطان سانوں روکنے اکثر کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہی وجہ کی ہے کہ سانوں ذرا مذہبی طور تے جو کہ ہے بھی اہل عجم عربی نہیں کہ جدے وچ ہر جڑا قرآن پاک دا ترجمہ قرآن پڑھتے جائیے تے نال ترجمہ بھی سمجھ آ جائے، حدیثاں پڑھتے جائیے بھئی سانوں کسی تے علماء دے تے مشائخ دے ہی محتاج ہاں تے جڑا یہ ترجمے دے ذریعے سانوں کو چیزاں لبا جان تے اس واسطے اس ایک قول یاد رکھ لو کہ کوئی بھی نیک عمل جڑا حتیٰ کہ اولاد بھی مانگتے ہو اولاد بھی مانگتے ہو تے نیت رکھو یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت ہی اولاد چاہیے اپنے واسطے نہیں، اپنے واسطے نہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اور کلمہ پڑھنے والے امتی بیٹیاں دے بیٹے چاہیے نے تاکہ وہ بھی تواڈے واسطے بھی جنت دا باعث بن سکن تے اے دے وچ ہی تواڈی اولاد دی بھی خیر دے تے انشاءاللہ یہ برکت کے نال تانوں جنتاں بھی ملدیاں رہن گیاں تے دنیا دے انعامات بھی ملتے رہن گے، اللہ تعالیٰ سانوں عمل دی سمجھن دی تے عمل کرن دی بھی توفیق کریمانہ دے دائمی عطا فرمائے تے ایسی نیکیاں دے کماں دی نیت دی ارادے تے عمل کرتے ہویا سانوں جڑیاں شیطان دیاں رکاوٹاں نے انہاں تو بھی پناہ عطا فرمائے، جزاکم اللہ۔ تے ہن خانہ کعبہ دے روزہ دا تصور کر لو تے سونے رب نو او دے کلمہ طیبہ دی تھوڑی جی شان یہ کلمہ طیبہ سارے فرداں دے وچوں پہلا فرض ہے تے سارے فرداں دے وچوں بڑا فرض ہے تے سارے فرداں دے وچوں مستقل ہر وقت فرض دے، باقی سارے فرداں دے وقتاں دے وچ تعداداں دے وچ ہیر پھیر ہو سکتا جے، کلمے دے وچ ایک لمحے دا ہیر تے ایک حرف دا ہیر بھی نہیں ہو سکتا، یہ فرض ہون دی اسی طرح ہی سنتاں دے وچوں یہ سب تو پہلی سب تو بڑی تے مستقل سنت دے مرتے وقت بھی آخری ساواں دے اوتے بھی جڑا ہے اے کلمہ طیبہ ساڈے تے فرض دے تے کلمہ طیبہ جڑا ساڈے تے سنت دے تے حدیث مبارکہ ہے کہ جدا آخری کلام کلمہ ہے سونے رب نے او دے متعلق جنت دا پکا وعدہ کیتا ہے کہ اللہ دا سارے تو بڑا نام ہی کلمے دے وچ تے سونا مقام بھی کلمے دے وچ سب تو افضل ذکر بھی کلمے دے وچ اللہ دے محبوب دا پیارا تے سونا سب تو بڑا نام ہے کلمے دے وچ سب تو بڑا مقام بھی کلمے دے وچ تے درود و سلام جڑی سب تو اللہ دے محبوب دے درمیان محبت دا ذریعہ ہے وہ بھی کلمے دے وچ کیونکہ جدوں تسی محمد رسول اللہ کہنا ہے تے صلی اللہ علیہ وسلم تے کہنا ہی پینا ہے۔ یہ وانا کھانا کعبہ کے روزہ کا سفر کر لو تے کلمہ
آسماناں دے ستے دروازے کھل جاتے ہیں تے اسی عرش دے سائے تھلے آ جاتے ہیں تے اے نیت کر کے تے دنیا تے آخرت تے ظاہر و باطن دی بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوباں دے وسیلے نال نیت کردے ہویا جڑا ملک یاسر صاحب دے والد صاحب مرحوم دی تے اپنے موجودات دی نیت کرو جڑے جڑے جنہاں دے مرحوم نے انہاں دی نیت کرو کہ سونے رب دے خزانیاں دے وچ کوئی کمی نہیں ہے اور جمعے دے دن تے اونجی حدیث مبارکہ ہے جے ہر نیکی 70 گنا اونجی ود جاتی ہے کم از کم 70 گنا تو 1 لاکھ گنا بھی ود جاتی ہے اس واسطے نیتاں سارے کر لو دنیا دی دلی مراداں دیاں تے آخرت دیاں نیتاں دے وچ جنت دی خاص طور تے نیت کر لو انشاءاللہ اللہ تعالی سونا رب ساریاں دیاں چولیاں دنیا تے آخرت دے انعامات تے اجر دے نال بھر کے بھیجے گا تے ہن جنہ کسے کول عبادت بیٹھا جا سکتا ہے انہاں کو ادب کر لو تے جنہ کسے ذریعے سے اجازت دیتی ہے تے کلمہ تے درود و سلام ذرا میرے مطابق پڑھو گے پھر انشاءاللہ سے مختصر وقت دے وچ اللہ تعالیٰ سورۃ جمعہ دی ارشاد فرماندا ہے تذکر اللہ کثیر کہ اللہ کو ذرا زیادہ کثرت نال یاد کرو لعلکم تفلحون کہ تسی ہر کام وچ یعنی دنیا آخرت وچ کامیاب ہو جاؤ اس قانون کو مد نظر رکھو پھر جڑا ذکر کرو ساری نیتاں کر لو تے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر کام وچ کامیاب کر دے گا اللہم افتح الارباب جمی رحمتک رحمت حبیبک و رحمت عبادک رحمت کلمات طیبت قولی ثابت و رحمت صلو علیہ وسلم و تسلیم و رحمت یوم جمعۃ المبارک بحق کے یا اللہ یا حق وانت الذی یثبت الحق و یبطل الباطل بین الخلائق بحقہ بحق یا اللہ یا حق وانت الذی ربنا نستثبت جميع الدرجات الحق وضحاك جميع الدرجات الفية الباطلة بين الخلائق بحق جميع الدرجات الذات کا حق جميع الدرجات افضل الاسم کا افضل المقام کا افضل الذکر کا افضل الکلام کا حق جميع افضل ذات حبیب کا افضل الاسم ذات حبیب کا افضل المقام ذات حبیب کا افضل الکلام بحرمات ذات حبیب کا بحرمات عبادت کا بحرمات افضل المحبات کا محبت عبادت کا محبت ملائکات کا محبت حبیب کا محبت اہل ایمان بحرمت یوم جمعۃ المبارک بھر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی فرمان جو کہ کثرت ہے تے جے بہتا بہتا پڑھنا ہوے تے تھوڑا جہا تیز پڑھن نال بہتا ہو جائے گا لیکن اتنا تیز نہیں کہ سمجھ ہی نہ آئے تے او دے مطابق واسطے تسی میری آواز دا اتباع کرو گے میری آواز تو اونچی آواز تے نہ ہوے تاکہ تانوں سارے نوں سمجھ آئے ہر زبان ہر ہون ہر چہرہ تے ہر وجود ہلے تاکہ ساڈے نور دے وچ جڑا ہے او کلمے دا نور آ جائے تے انشاءاللہ ساری دنیا تے آخرت ظاہر و باطن دا بیڑا پار ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد
علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نظام اتحاد امت نظام فوج پاکستان نظام پاکستان نظام خیر امت ولیونون جمیل علوم والولایت والخلافات والبراسات والبارس والعزن والذکر والجنت والعود والخیرات جاہد باطنا دائما ابدا درود ساتا اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علیہ یوم الدین الحمدللہ رب العالمین. تمام حاضرین میں جس قدر بھی کلمہ طیبہ درود السلام و نصیحت نفل پاک کی نیت اور ارادہ سے اس کی تکمیل تک ہر چھوٹا بڑا عمل جوانی جسمانی مالی تمام در تحفے سپرد کرتے اور مرحوم کے لیے جس کا در علیحدہ سے بھی قرآن خوانی کلمہ طیبہ درود السلام دیگر اذکار وہ تمام تر بھی جو بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر کیے گئے ہیں وہ بھی سپرد کرتے اور جس کلمہ طیبہ درود السلام وہ جس زبان کے جس وجود کے ساتھ پڑھا ہے اسی کو ساتھ جوڑ کر دعا اور کے ساتھ آمین کہنی ہے تاکہ ہم سب ہمارے موجودات متعلقین اور خصوص مرحوم کے حق میں اس محفل پاک کی اذکار و دعوات قبول و منظور ہو جائیں. آمین ثم آمین. ربنا طیبنا و ثبتنا بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ بحرید لنا. اے رب کلمہ طیبہ رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رب امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے جس قدر بھی آغاز محفل سے لے کر تلاوت کلام بازمات خانی کلمہ طیبہ درود السلام ورد و نصیحت یا اللہ اس کے ساتھ ساتھ دے کر قرآن خانیہ کلمہ طیبہ درود السلام اور دیگر اذکار و دعوات جو دعا میں فی سبیل اللہ تبرک کا اہتمام ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی زبانی جسمانی و مالی یا اللہ جو بھی خدمات اس محفل پاک کے لیے کی گئی ہیں اوپر باہر ظاہر تبادل یا اللہ سب کے حاضرین کے اور سب کے متعلقین کے سلام و حاضری اور دعاؤں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ یہ تمام در تحفے تیری پاک اور پہلی بارگاہ میں قبولیت کے لیے پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما یا اللہ اس کے صحابہ درجات عظیم سے عظیم تر فرما. اس تمام تحفوں کا یا اول
ثواب تیرے پیارے حبیب سیدنا شفیع الامت صاحب کلمہ طیبہ سیدنا و سید الامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابر پہلی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما آپ کی رحمتوں کا وسیلہ عباد اللہ نبینا صدیقنا شہداء صالحین اولیاء اللہ حسبی اللہ مشایخنا محسنین غلت تقیین تقیین فوانی حضرت حضرت حمزہ ابو بکر صدیق بھر کے سلانہ امثال ابو فروغ عثمان غنی مولا علی کرم اللہ وجہ سلانہ میلاد واحد عجب حضرت سید اختن جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھر کے سلانہ میلاد ماہ جماعت ثانی امام حسن محمد المومنین حضرت امام حسن مجدہ حسین شہید کربلا صاحب کربلا کا دویسے کرنی خواجہ حضرت سے بھی بدنی جنید شبلی حضور سید غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی اشب حسین اکرمہ حضور سید دتر گنج بخش علی اجلنی سلیمان علی حضور سید حضرت محمد نوشاہ گنج بخش اور بالخصوص صاحب بلاد علاقہ حضور صحیح پاک رحمان حضور وش محمد خالد شاہ جنہی سلسلہ شاہیہ قادریہ چشتیہ سوروردیہ نقشبندیہ تیرے محبوبوں کے جتنے بھی سلاسل ہیں ان تمام تیرے محبوبوں کو ان کے مشائق کو ان کے آبا و اجداد کو ان کے خلفائے مرسائے تعملین کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما اور اس کے ساتھ ساتھ تمام حاضرین کے والدین میں سے کوئی ایک یا دو آبا و اجداد میں بالخصوص ملک یاسر صاحب کے والد مرحوم ملک اشتیاق جو ہے یا اللہ ان کو بالخصوص ان تمام تیرے محبوبوں کے وسیلے اور رحمتوں میں شامل کرتے ہوئے ان کے جسم و روح کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما دیگر تمام اہل ایمان جو دنیا سے پردہ کر چکے سب کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا اللہ ملک اشتیاق صاحب اور دیگر تمام اہل ایمان سب کے ہر قسم کے عذاب قبر کو معاف فرما دے اپنی رحمت سے کلمہ طیبہ درود و سلام کا صدقہ سب کے جسم و روح کو سلامتی عطا فرما کر جنت کی بخشش کریمانہ عطا فرما یا اللہ اپنے فضل احسان سے ملک اشتیاق کی اپنے رحمتوں کے ساتھ جسم و روح کو سلامتی اور قبر کے اندر کلمہ طیبہ درود و سلام و ایمان کی گوڑی چادر کے ساتھ یا اللہ تحشر جسم و روح کو سلامتی کی بخشش عطا فرما اور یا اللہ اپنے فضل احسان سے محشر میں اٹھتے ہوئے بھی کلمہ طیبہ نصیب فرما اور یا اللہ عرش کا سایہ عطا فرما حوض کوثر کا پانی عطا فرما اور پل صراط کو پار کرنے میں ایک ہی دفعہ کلمہ پڑھنے میں رحمت احسان کریمانہ عطا فرما اور یا اللہ میدان کے اندر کلمہ طیبہ درود و سلام اور ان کی زندگی کی تمام تر فرض سنت واجبات نفلی زبانی جسمانی مالی تمام کا نیکیاں بھی رحمت کریمانہ سے قبول منظور فرما کلمہ طیبہ کی محافل روزانہ کے اذکار و وظائف تہجد سے بیداری یہ ہم اس کے گواہ ہیں اپنے فضل احسان سے یا اللہ ان کے حق میں ان کے جسم روح اور ان کی دنیا آخرت اور بالخصوص جنت کے انعامات کی صورت میں ان کے حق میں قبول منظور فرما اور یا اللہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی اولادوں میں ملک یاسر صاحب دیکھیں ان کے برادران اور دیگر خاص طور پر جو کہ انہوں شاہی قادری سلسلے کے بیعت اور خاتم کلمہ امت کے خادم پر اس نسبت کے حوالے سے بھی اولاد کی طرف سے بھی قیامت تک جو بھی نسل در نسل نیکیاں جاری رہے تو یا اللہ کے جسم و روح کو بھی اور دنیا آخرت کی خیر و برکت کے ساتھ قبر کی برکتوں کے ساتھ اور آخرت کی برکتوں کے ساتھ پہنچانے کو ہمیشہ شان عظیم نازل فرما خاتم کلمہ امت کی جہاں بھی محفل و دعائیں ہوں ہمیشہ یا اللہ بحیثیت معین میں شاہ قادریہ اور بحیثیت خاتم کلمہ امت ہمیشہ ان کو ان دعاؤں اور ثوابات میں شامل فرما اپنے فضل و احسان سے دے کر اہل ایمان کو بھی جنتی کی بخشش کریمانہ عطا فرما تمام حاضر مسلمانوں کو یا نصر کے متعلقین کو یا اللہ جنت کی بخشش کریمانہ عطا فرما دے ہمارے سگیرہ بگیرہ گناہوں ہر خطا سزا قضا گناہ بددعا عظمہ شذلہ سے معافی اور گناہ کی بخشش عطا فرما دے تیرا فرمان ہے مجھے کثرت سے یاد کرو تیری توفیق سے سینکڑوں ہزاروں کی بجائے مجھے دعائی طور پر لاکھوں میں کلمہ طیبہ درود و سلام پڑھا کے اس کی برکت کے وسیلے سے اپنی رحمت کے بھی کثیر دروازے کھول کر تمہارے رزق میں مالا دولت میں عزت آبرو میں کامیابیوں میں رحمت و برکتوں نعمتوں میں اسائش و سہولتوں میں موجودہ دور کے تمام تر اسائش و سہولتوں گھروں میں مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں خواتین گھر کے باہر مردوں کو کاروباری سہولیات کے ساتھ ہماری صحت و شفا میں زندگی کی خیرات و برکات اولادوں میں دینا اور تعلیم و تربیت علم و عمل نیکی کے ہر کام میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے آبا و اجداد کی تمام تر نیکیوں اور ہماری تمام تر نیکیوں اور ہماری تمام تر دلی برادوں دنیا کی خوشحالیوں آخرت کی خوشحالیوں اور یا اللہ جنت کے اجر و انعامات سے مالا مال فرما دے
جنت کے جو انعامات سے مالا مال فرما دے، اس کی برکت سے دنیا کے بھی انعامات کثیرہ کی بخشش عطا رحمت و کرم عطا فرما دے، ہماری مال جانی زدہ بروجہ دار کاروبار نیکی کے ہر کام و نظام میں خیر و برکت دینے کے بانی کی بخشش عطا فرما دے، روزگاروں کو اچھا روزگار والے جو روزگار میں خیر و برکت عطا فرما دے، ملازمت کے خواہش مندوں کو ملازمت کی عطا، ملازمت کرنے والوں کو خیر و برکت خوشحالیاں بھالیاں برکتیں عطا فرما دے، ہماری تمام ترجمانی جسمانی اور مالی عبادتوں کو قبول فرما کر ہمیں اوپر والا ہاتھ بنا کر ہمیشہ نیکیوں پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دل، جسم، روح، خون، گوشت، ہڈیاں، جسم کے اندر اور باہر کے ہر قسم کے دردوں، زخموں، امراضوں، جراثیموں، رسولیوں، زہریلے اثراتوں، تکلیفوں، فاتحیاتوں، دل کی بیماریوں، ہارٹ اٹیک، جگر، پھیپھڑے، گردے، مثانے، دماغ، معدہ، سر سے لے کے پاؤں تک جو بھی بیماریاں ہیں قابل علاج ہیں، ناقابل علاج ہیں، مرض الموت ہیں، بیرونی ہے، بلک سروس، کینسر، بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، جو بھی تکلیفیں کرتے ہیں یا اللہ غیر مقدروں کی ہے، جادو و سحر کی ہے، نظر بد اور حسد کی ہے، ہوائی شیطانی اثرات کی ہے، بددعاؤں خطاؤں کی ہیں، ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے ہیں، تو جاننے والا ہے، جو بھی وجوہات ہیں ہمیں معافی اور گناہ کی بخشش کے ساتھ صحت و شفا کی کامیابی کی بخشش عطا فرما۔ یا اللہ میں ہمت کی، طاقت کی، صحت کی، زندگی میں خیرات و برکات کی، سر سے لے کے پاؤں تک تمام جسمانی اعضاء کی، اور یا اللہ ہمارے قلوب کی اور ہماری روح کی اور قوت ایمانی کی، قوت یقین کی، اور یا اللہ عقیدے کی پختگی کی اور روحانی خیرات و برکات کی بخشش کریمانہ عطا فرما۔ مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جہاں سے لینے ہیں مدد عطا فرما، جہاں دینے ہیں دینے کی مزاحمت عطا فرما، بے اولاد و اولاد کی بخشش عطا فرما، اولاد کے خواہش مندوں کو کلمہ پڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے بیٹوں سے یا اللہ ماں کی خالی جوڑیوں کو بھرپور فرما دے، اپنے رحمت کریمانہ سے اولاد والے اولادوں کو یا اللہ نیکیاں اور کامیابیاں عطا فرما کر والدین کے لیے، اولادوں کے لیے دنیا آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ بنا دے۔ تمام طالب علم طالبات جنہوں نے امتحانات دیے ہیں، دے رہے ہیں، دینے ہیں، دینی، دنیاوی، روحانی، فنی، ہر قسم کی تعلیم اور تربیت میں خیر و احسان کے ساتھ کامیابی، اور ہر ایک امتحانات کے مرحلے میں ہر قسم کی غائبانہ مدد کی بخشش عطا فرماتے ہوئے اعلیٰ ترین کامیابیوں کی بخشش عطا فرما۔ ہر قسم کی ناکامی، ہر ازمائش امتحان میں فیل ہونے سے محفوظ فرما، تمام بچیوں اور بچوں، مرد عورتوں کی عزت عفت کی حفاظت فرما، ہر اچھائی اچھے اسباب اچھی صحبت کی بخشش عطا فرما، ہر برائی برے اسباب اور بری صحبت اور شیاطین کے بری حملوں سے پناہ عطا فرما، بچیوں اور بچوں کے بالدرست بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے اسباب اور ذائقہ و بخار و احسان عطا فرما، اچھے رشتے جہاں بھی ان کے مقدر ہے کر چل کر آج ایسی رحمت فرما دے، اور یا اللہ اپنے فضل و احسان سے اپنا خیر و احسان فرماتے ہوئے شادی جہد و مستقبل کو آباد و شاد خوشحال فرمانے کا احسان فرما، جو گزر چکے یا گزر رہے اور جرنے والے ہیں ان کو اپنی رحمت کے ساتھ آباد و شاد خوشحال فرمانے کا احسان فرما، یا اللہ میاں بیوی میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، بچوں میں، خاندان میں، برادری میں، اہل علاقہ میں، مسلمانوں میں جہاں بھی لڑائی جھگڑا فساد اور غلط فہمی اور پریشانیوں کی جو بھی وجوہات ظاہری اور باطنی تمام فساد اور خرابیوں اور خرابیاں پیدا کرنے والوں سے پناہ و نجات عطا فرما دے، اور یا اللہ سب کو آپس میں بامی محبت و احترام خوش اخلاقی صلہ رحمی اور انسانی اور ایک دوسرے کے سے بڑھ چڑھ کر خدمت میں اور نیکی میں لالچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہر نیک کام کے لیے ظاہری باطنی مالی افرادی اور روحانی خیرات و برکات کی بخشش عطا فرما دے۔ یا اللہ ملک یاسر صاحب کو، ان کے برادران خاندان کو، اپنے والد مرحوم بزرگ کے لیے یا اللہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر نیکیوں کی توفیقات کے ظاہری اور باطنی مالی افرادی روحانی اسباب کی ہمیشہ بخشش عطا فرما، دیکھ جو مرحومین بھی حاضرین کے متعلقہ سب کے کوئی اللہ ایسے نیک عمل اور جس کی برکت سے ان کی جنت بھی مل جائے، اور یا اللہ دنیا کے انعامات بھی اور دنیا کی تنگی بھی نہ ہو، ایسی رحمتوں کی سب کو ہی بخشش عطا فرما، سب کو اپنے گھروں میں باہمی اتحاد کی بخشش عطا فرما، کلمہ طیبہ تمام فرضوں میں افضل ترین فرض و سنت ہے، اس کی برکت سے نماز، روزہ، حج، زکات دے کر مال کو اوپر یا اللہ استقامت اور عمل کی توفیق کریمانہ عطا فرما، جو آج تک قضا ہو چکے ان کا کفارہ قبول فرما یا قضا ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اس کی برکت سے بار بار یا اللہ حج نے بھی حاضری حضوری کی یا اللہ منظوری کی بخشش عطا فرما دے، اور اپنے فضل و احسان کریمانہ سے اپنے انوار و تجلیات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوبوں کی دعاؤں، عطاؤں، شفاعتوں، زیارتوں اور فیضان خاصوام دنیا آخرت سے مالا مال فرما دے۔
یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوبوں کی ہاتھ میں لانے والی قدموں کا بوسہ لینے والی سینے سے لگانے والی دنیا کے ہر کام میں متولی بننے والی اور آخرت میں ہاتھ پکڑ کر جنت میں سیدھا لے جانے والی زیارتوں اور شفاعتوں کی بخشش عطا فرما یا اللہ مسجد حاضرہ کی بنیادوں سے لے کے یا اللہ جی اس کے تمام تر امور میں ہر ایک کا جو حصہ ہے اس کو سب کو خیر و برکات اور جنت کی بخشش عطا فرما اس کی انتظامیہ اور خطیب اور دیگر امام حضرات سب کو ہی تمام نمازیوں کو خیرات و برکات کی بخشش عطا فرما یا اللہ اپنے فضل احسان سے ملک یاسر صاحب ان کے برادران خاندان کو یا اللہ اگر یہ تیرا حکم ہے لیکن یہ محبت بھی تو تیری ہی ڈالی ہوئی ہے تو اس محبت پر ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ یا اللہ نیکی کو قائم رکھنے کی توفیق کریمانہ عطا فرما اور ان کی سرپرستی اور بزرگی میں جو آپس میں اتحاد تھا خاندان میں اس اتحاد میں مزید خیر و برکت کی بخشش عطا فرما اور تمام پسماندگان جو ان کو صبر کی اور یا اللہ نیکی کی خیر و برکت کی بخشش کریمانہ عطا فرما اور اپنے فضل و احسان سے جب بھی یوم جمعہ میں روحیں آتی ہیں تو یا اللہ ان تمام روحوں کی جولیوں کو نیکیوں سے بھرپور فرما اپنے محبوبوں کی رضا اور خوشامدی کی بخشش عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار نشکر اللہ ونستغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الغفور الشکور من کل ذنب ونتوب الیہ وزدنا نعمتک ورحمتک وبرکاتک وعلمک وتوفیقاتک ظاہرا باطنا قائما ابدا وصلی اللہ حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بکرمک یا اکرم الاکرمین.